اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وسلم تسلیما۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج کل جو ہیں وہ ترلے منتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کبھی گلے شکوے کرتے نظر آ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی 30% بھی جو ہے نا وہ ہمیں سپورٹ نہیں دی گئی، اگر ہمیں سپورٹ دی گئی ہوتی تو آج ہم عمران خان سے زیادہ جو ہے وہ ڈلیور کر چکے ہوتے، اور جو طریقہ انصاف ہے اس کو مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور اتنی سپورٹ آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے کسی کی نہیں کی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں جو مفاہمت کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں یا مذمت کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، اور جبکہ شہباز شریف صاحب ہیں وہ مذمت کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں۔ تو مفاہمت اور مذمت کے بیچ کی لڑائی جو ہے وہ بظاہر تو نظر آ رہی ہے، لیکن ایکچولی جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جس طرح سے نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ مزاحمت کے سہارے جو ہے نا اپنے لیے ریلیف ڈھونڈنا چاہ رہا ہے، اور ایک مفاہمت کے سہارے۔ تو یہ سین پارٹ چل رہا ہے، لیکن نہ مزاحمت کا بیانیہ کامیاب ہو پا رہا ہے، نہ مفاہمت کا بیانیہ چل پا رہا ہے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب کے اندر جو ہے وہ اپنی کابینہ کی جو ہے وہ ایک لسٹ فائنل کر کے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ہر باری ان کی جیب میں رہ جاتی ہے، وہ باہر نہیں نکلتی۔ تو یعنی ان کو وعدے وعید بھی دکھائے گئے ہیں، دیے گئے ہیں کہ جی ان سے وعدے وعید بھی کیے گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہم اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی دال گل نہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ شاید ان کی کمر میں بھی جو ہے وہ بار بار درد نکل آتا ہے۔ تو یہ ایک سین ہے، شہباز شریف صاحب کی کوئی سن نہیں رہا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کے جو معاون خصوصی ہیں، جن کو موسٹلی تو ان میں پیراشوٹرز ان کو کہا جاتا ہے، جو عمران خان صاحب کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی عمران خان کو اتنا باہر خطرہ نہیں ہے جتنا ان کو اپنا لوگوں سے خطرہ ہے۔ تو اب وہ ایک معاون خصوصی صاحب ہیں، انہوں نے کوئی ایک بل پیش کیا تھا پچھلے سال مارچ میں، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جی سینیٹرز اور اراکین اسمبلی کی جو سیلریز ہیں، تنخواہیں ہیں، مرات ہیں، ان میں اضافہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، 2 لاکھ جہاں تنخواہ کسی کی بن رہی ہے وہ 8 لاکھ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 25 جو ہیں وہ ٹکٹ بھی دیے جائیں کوئی ایک مخصوص سال کے اندر۔ تو مطلب یہ چل رہا ہے، جبکہ عوام بھوکی مر رہی ہے۔ عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جی 2 لاکھ روپے میں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو وہ بندہ اس کا اندازہ کیجیے جس کی سیلری 10,000 ہے، جو روزانہ اجرت جو ہے وہ لے کر جاتا ہے گھر، پھر اس کا چولہا چلتا ہے۔ تو یہ ایک سین ہے، اگر یہ نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر آپ 2 لاکھ والے سے، جو ان کی سیلری 2 لاکھ ہے، جن کی 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، ان میں گزارا نہیں ہو رہا، تو آپ حساب لگا لیں کہ مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور سینٹرز کو اپنی تنخواہیں بڑھانے کا پڑ گیا ہے، معاون خصوصی کو اپنی تنخواہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ۔ تو اس طرح تو کام نہیں چلنے والا۔ اگر یہ ہوگا، اگر عمران خان صاحب یہ کر گئے تو پھر بڑا غم و غصہ اور بڑھ جائے گا۔ آگے مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں، ظاہر سی بات ہے، مہنگائی بہرحال ایک فیکٹ ہے جس کو عمران خان صاحب نے اوور کم کرنا ہے ہر صورت میں۔ اگر وہ نہیں کر پائے تو آئندہ الیکشن میں مشکل ہو سکتی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر مجھے پوری امید ہے کہ عمران صاحب ایسا کوئی اسٹیپ نہیں لیں گے۔ انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں بڑھائی تو وہ اپنے جو وزراء ہیں یا سینیٹرز ہیں ان کی تنخواہ بھی نہیں بڑھائیں گے، اسی سیلری میں کام کرنا پڑے گا۔ اگر پاک فوج جو ہے وہ دفاعی بجٹ نہیں لے سکتی صرف ملکی مفاد کے لیے، تو پھر ہماری سیاستدانوں کو، ہمارے رہبروں کو، ہمارے حکمرانوں کو بھی جو ہے وہ کمپرومائز کرنا ہوگا، سیکریفائس کرنا ہوگی۔ تو یہ سین ہے۔ اگر عمران خان صاحب مہنگائی پہ کنٹرول کر گئے تو پھر یہ جو پی ڈی ایم اور یہ جو اپوزیشن کا شور ہوگا ہے یہ تھم جائے گا، پھر ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہے گا۔ جہاں تک بات رہی اسلام آباد مارچ کی، تو وہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو کوئی اتنا کارگر ثابت نہیں ہوگا میرا خیال سے کہ حکومت کو کوئی نقصان پہنچ سکے۔ لیکن عمران خان صاحب کو اپنی صفوں کو درست کرنا ہوگا، اپنے وزراء کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا، ورنہ پھر مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جنم لے سکتے ہیں۔ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی الٹرنیٹ تلاش کیا جانا شروع ہو جائے، اس کی تلاش شروع کر دی جائے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ اس کے ایک امیدوار کے طور پر سامنے آئے، لیکن فی الحال تو ان کی دال نہیں گل رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اگلی اپڈیٹس، اگلی ویڈیوز تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔